بھائی گزارش یہ ہے کہ نماز جنازہ تو بعد دعا منگنا شریعت مبارکہ دے بالکل جائز ہے بھائی. شریعت مبارکہ دے جو اصول پہ وہ بالکل جائز ہے بھائی. جیڑا مسلمان بھی میت دے نماز جنازہ تو بعد صفحہ توڑ کے دعا منگدا ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. میت واسطے بھی فائدے دا باعث ہے. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت عملیہ متواترہ نہیں ہے، جائز ہے شریعت مبارکہ دے اصولوں میں. اس واسطے علماء دیوبند بھی اکابرین نو ملازہ کر سو. علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری تا باقاعدہ انوار الباری فوائد شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9 حصہ نمبر 17 صفحہ نمبر 308 تے باقاعدہ عنوان لے دن نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. ادھ وچوں جس حدیث کا پہلا حصہ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجنائز جو 18 ائمہ محدثین نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ عنہ دی تدفین نماز جنازہ پڑھا کے رات کو کر دی گئی. محبوب نے صبح فرمایا اساں اپنے پیارے غلام طلحہ بن برہ انصاری دی قبر دے ول کے انہاں دا جنازہ پڑھاونا ہے، آؤ سارے نال تشریف لے چلو. محبوب دے نال کتنے آپ دے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام دی مبارک ہستیاں آپ اس قبیلے دے پہنچے. قبر شریف نو قبلہ رو محبوب نے سامنے رکھا اور صف الناس خلفہ قبیلے دے جڑے لوگ بھی رات نن جلا آ سکے اور مدینہ طیبہ والے حضرات بھی جو محبوب دے نال سب صف بصف محبوب دے پیچھے جنازے آپ نے امامت کروائی. کبر علیہ اربان 4 تکبیراں دے نال نماز جنازہ پڑھا اور نماز جنازہ دا سلام پھر کے ثم رفع یدیہ وقت محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھے وقال دعا فرمائی اللہم لک طلحہ یدھب الیک وتدھب الیہ. اللہ پاک تیری طرفوں موت والا حکم آیا ہے اور میرا طلحہ ہنستے تیری بارگاہ حاضر ہو گئے. اللہ پاک جس نے اوت ہنستے ہوئے حاضر ہو گئے. میری دعا ہے میں تیرا محبوب ہوں، میں اپنے غلام دے حق کی دعا کرنا کہ تدھب الیہ تیری رحمت بھی مسکرا کے میرے طلحہ کا استقبال کرے اور میرے طلحہ دے تیری رحمت ہمیشہ خوش رہے تو تے راضی رہے ہے اللہ پاک. مطلب ہے کہ انہوں دی بخشش اور مغفرت فرما میرے اللہ پاک. تو نتیجہ یہ ہے کہ اتنے ہوں علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری جنہاں دی زندگی گزر گئی دارالعلوم دیوبند وچ حدیث بخاری اور مسلم اور ترمذی پڑھاندے وہ بخاری شریف دے فوائد لکھواندے ہو. کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر موجود ہے جس کا ہمارے نجدی اور سلفی بھائی انکار کر دیتے ہیں اور سارے قلم روے نجد و حجاز میں فرضوں کے بعد دعاؤں کو روک دیا ہے، موقوف کر دیا ہے. ابو فرماتے ہیں بھلا جو کام ایک مرتبہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہو جائے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. اساں تو ہر جگہ تے عرض کرتے ہیں کہ اساں جڑے بڑے اکابر علماء دیوبند انہاں دی 10 کتاباں تو میں فقیر کول موجود ہیں جے جو جنازے تو بعد جویں مسلماناں دا طریقہ ہے ہاتھ اٹھا کے یہ انکار 10-11 سالاں تو شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس واسطے مولانا سمیع الحق صاحب جڑے اسلام آباد وچ قتل کر دیتے گئے، ظلم ہویا. اکوڑا کھٹک وچ انہاں دے والد صاحب علامہ عبدالحق دیوبندی صاحب دا ادارہ مشہور و معروف ہے پیا. اتھے مولانا سمیع الحق صاحب دے والد علامہ عبدالحق صاحب انہاں دا کوئی 8 جلداں وچ فتاوی حقانیہ سارے کول موجود ہے پیا. اودی دوسری جلد وچ مسئلہ دے گی اتھوں دے مفتی غلام فرید صاحب دا فتاوی فریدیہ چھپا ہوا موجود ہے 6 جلداں. اودی بھی دوسری جلد ہے گنو جس نے انہاں کو سوال کیتا گیا حالانکہ علماء دیوبند کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر صفے توڑ کر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں. انہاں کو کیا فرمایا کہ یہ گل کرنی اگر خدا نہ خواستہ جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت نہ بھی ہو گیا تو وقت بھی اسائیں دیکھوا کہ کیا کتاب و سنت جس تو منع کیتا گیا ہے. اگر منع نہیں کیتا گیا تو بالکل جائز ہے کیونکہ جواز وچ اصل ہویا کرتی ہے، اصل جواز ہے. وعدن کہ اے آکھنا کہ عید نبی پاک علیہ السلام دا عمل پیش کرو، پیارے صحابہ کرام تابعین دا عمل پیش کرو. وہ فرماتے ہیں حنفی اصول فقہ نہیں ہے، یہ سلفی اور وہابی طریقہ استدلال ہے. یہ وہابی مذہب کا طریقہ ہے کہ جی اگر قرآن پاک کی گل ہو سی حدیث شریف جو سی تا منسو
ورنہ اجماع امت جو سی وہ بھی نہ منسو، قیاس اور اجتہاد شرعی نال ثابت ہو سی وہ بھی نہ منسو۔ وہ آدھے نے وہابی طریقہ ہے، سلفی طریقہ استدلال ہے، یہ حنفی طریقہ استدلال نہیں، اور اساں سلفی یا وہابی نہیں ہے، اساں اہل سنت حنفی ہے۔ قرآن پاک نے 4 اصول دسن، جڑا مسئلہ قرآن پاک جو ثابت ہوئے وہ بھی مننا ہے، اس تے عمل کرنا ہے، جڑا مسئلہ حدیث شریف جو ثابت ہوئے اس کو بھی مننا ہے، عمل کرنا ہے، جڑا مسئلہ اجماع امت نال ثابت ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے 5ویں پارے سورہ نساء دی آیت نمبر 115 تو یتبع غیر سبیل المؤمنین، جڑا مومنین دا اجماعی راستہ ہوئے اس تے بھی چلنا ہے، اس کو عمل کرنا ہے اور مرنا بھی ہے۔ اور الذین یستنبطونہ منہم، جڑا استنباط اور اجتہاد شرعی نال مسئلہ ثابت ہو سی وہ بھی شریعت دا حصہ ہے، وہ مننا بھی ہے، اس تے عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن اتنے تو حدیث صحیح موجود ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس لئے صحیح حدیث موجود ہے، بھلا جو کام ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہو جائے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حدیث صحیح ہے، 18 ائمہ محدثین اور حضرت طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ عنہ جتنے بھی اسماء اور رجال دی کتابیں ذکر آسی ناری محدثین انہوں دی پہچان واسطے دسا چھوڑ سن کے الذی دعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ او طلحہ بن برہ انصاریین جنہاں دے جنازے تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھا کے دعا فرمائی ہے۔ تو بھائی اللہ پاک دی رحمت تا بہانی جان بے شک، رحمت حق بہانہ بھی جویت بہا نمی جویت، ہاں جی، تو یہ ایک محبوب کریم علیہ السلام نے جس نے حضرت طلحہ نے متعلق بھی ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری محبوب دے چچا زاد بھائی حضور سیدنا جعفر طیار حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ جو قیم دے بڑے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب دے متعلق ہاتھ اٹھا کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دے متعلق جس نے احادیث کریمہ وچ یہ چیز موجود ہے اور امت مسلسل عمل کر رہی ہے۔ کیا اس وقت منع کرنا بھی جو سارے عزیز ہیں انہاں دے اساتذہ انہاں دے ڈاڈے اساتذہ یہ کوئی نہ جنازے تو بعد دعا منگتے ہیں؟ بالکل منگتے ہیں، اس واسطے کہ انہاں دے نزدیک جو صحیح اصول ہے اس کی روشنی بالکل ثابت ہے، جائز ہے۔ ہن اختلاف اس دے امت وچ جڑے مسئلے دی کوئی نہ کوئی اصل اور بنیاد موجود ہوئے اور امت تے عمل پیرا ہوئے تو اس مسئلے دے خلاف گل کرن نال اگر اختلاف پیدا ہوندا ہوئے تو اللہ اور دے محبوب نے اختلاف تو منع فرمایا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے محبوب کریم علیہ السلام نے جس نے مکہ مکرمہ فتح فرما لیا، مدینہ طیبہ محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی، امن امان ہو گیا، غزوہ طائف غزوہ حنین سب بھی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، محبوب مدینہ طیبہ پہنچے، چند دن بعد آپ بخاری مسلم دے وچ دیکھ سو حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضور اللہ پاک نے آپ کو مرکز تے غلبہ عطا فرمایا، آپ کرم فرماؤ مہربانی فرماؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تے آپ خانہ کعبہ شریف کی عمارت مکمل فرما چھوڑو، کیونکہ آپ کی عمر مبارک 20 سال ہے دنیا بھی، جس وقت سیلاب دی وجہ تو مبارک دیواراں جڑیاں مخدوش ہو گئیاں، خانہ کعبہ شریف کو شہید کیتا گیا، اور چونکہ اہل مکہ نے شرط رکھی ہے کہ رزق حلال تو علاوہ کوئی شے وچ نہ شامل کر سو، وسائل ذرا کم ہو گئے، انہوں نے حتیم والا حصہ باہر چا کیتا، اج بھی ادھا نصف دائرہ تسا دے دیو، طواف کرنے والے کو حکم ہے کہ اس دائرے دے اندر نہ ونجے کیونکہ حتیم والا حصہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے، اس وقت دائرہ ادھا چھوٹی دیوار بنا کے لائے ہوئے ادھے بارو بارو طواف ہوتا ہے، حضور آپ مہربانی فرماؤ یہ حتیم والا حصہ بھی شامل کرو، اور آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیاداں تے خانہ کعبہ شریف مکمل فرما چھوڑو۔ آج تک تو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف مکمل نہیں ہویا، کیوں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ قَوْمَ کے حدیث و عہدٍ، عائشہ تہاڈا مشورہ اپنی جگہ تے بالکل برحق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی بنیاد تے خانہ کعبہ شریف آمنا چاہیے، میں بھی اس چیز کو اللہ کا محبوب پسند فرمائنا، لیکن چونکہ مکہ والے تہاڈی قوم دے لوگ جے نویں نویں اسلام لے کے آئے، اگر اسا ہن فتح دے تھوڑے ہی عرصے بعد عید تے اپنے اوزار چلانے شروع کرنے سو، انجینئر مہندس اور لیبر لا چھڑے سو اور ایک پاسا شہید، تے مکہ والے بدعت ویسے اختلاف انتشار دا شکار اور انتشار ذہنی پیدا ہوئے سی کہ محبوب تا خانہ کعبہ شریف نو الٹا محفوظ کرنے دی بجائے آپ تا اس کو جناب شہید کر فرمایا، یہ جڑا ایک غلط تاثر پیدا ہونا ہے، اور مکہ والے کے اختلاف میں اللہ دا محبوب ایک کم عظیم روک سکتا، لیکن میرے نویں نویں امتیاں دے اختلاف واقع ہوئے میں اللہ دا محبوب یہ چیز برداشت نہیں کروا سکتا۔ آج تک خانہ کعبہ شریف تو یہ اللہ دے محبوب علیہ السلام حضور ام المومنین
دی زبان اقدس سے جو اللہ نے کلمات کیوں جاری کروایا تھا کہ محبوب جواب نے سن اور امت دے رہنماواں تک، امت دے پیشواواں تک، امت دے علماء مشائخ تک قیامت تک کے نقطہ پہنچ ویسی کہ امت ایک چیز اسے عمل کر رہی ہے، پیچھے اصول اور ضابطے موجود ان پہ، اور وقت اس ہے کہ اپنی نویں 1400 سال بعد تحقیق کر کے اپنے بزرگوں میں بدتی قرار دیتی کھروتے ہو جس لئے ساتھ بھی تتواری کتابیں مسئلہ موجود ہے تو سن نویں تحقیق پیش کر رہے ہو تو وقت تو اپنے بزرگوں میں جاہل آکھر شروع کر میں دیں اللہ دے بندے ہو علم اگے زیادہ آئی یا ہن توانے دور ہی زیادہ ہو گئے پہلے والے علماء زیادہ محنت کرتے ہیں یا ہن والے پہلے والے کو عقلی صلاحیت زیادہ یا ہن والے کو بخاری شریف پہلی جلد کتاب العلم دی حدیث سے صحیح ہے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ رفع العلم جویں جویں اگے زمانہ آسی اور بالخصوص قرب قیامت دا زمانہ علم اٹھتا چلا ویسی محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور فرمایا یہ نہیں ہونا کہ ایک عالم ستا پہ اسی میری امت دا اور ينتزع دے دل اور سینے چو علم کر لیا ویسی فرمایا نہیں بے رفع العلماء اکابر علماء مثال فرماوے سن اور اتخذ الناس رؤوسا جہالا لوگ جاہل لوگوں اپنا امام مقتدا پیشوا سردار اور رئیس بنا گئے سن فضلوا وأضلوا خود بھی گمراہ ہو سن ایسے لوگ اور دوسرے کو بھی گمراہ ہو سن تو علم ہن تک قرب قیامت جویں جویں آ رہے علم دیا قدراں تو کمزور ہو رہی ہیں سارے وچ قرب قیامت دے پہلے والے علماء راسخ ہو دھیان انہاں چ اختلاف تھوڑا ہی پیا تو یہ تو وہ مسائل جڑے پہلے امت وچ بالکل متفق ہیں لہذا کوئی اگر نہیں منگدا نماز جنازہ بعد دعا بالکل نہ منگے اگر کوئی بندہ اپنی میت جنازہ ہی چھوڑ دے دساؤ میں شوکت سے آدمی اس کو پابند کر سکتا میں اس کو جاگ سکتا ساری پاروں ہمیں کوئی جنازہ ہی نہ پڑے سانو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اساں جو محبوب دے غلام جنازہ پڑھتے ہیں یا جنازے تو بعد میت دے حق وچ دعا منگتے ہیں یہ چیز ناجائز نہیں اصول ہے شریعت تے جائز ہے